السلام علیکم۔ اگر آپ کا حافظہ بالکل کمزور ہے یا سبق یاد نہیں ہوتا یا آپ کے بچوں کی یہ مسائل ہیں تو جتنے بھی حافظے سے ریلیٹڈ مسائل ہیں سب کا 100% مکمل حل اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں، جو آپ کے لیے ایک مکمل رہنمائی ہے۔ جی ہاں، سب سے پہلے میں بتاتا چلے جاؤں کہ ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک ہی ویڈیو میں سارے موضوع کو کور کر دیا جائے، نہ کہ بار بار اسی موضوع کو ایپیسوڈ بنا کے چلتے رہیں۔ تو نمبر ون، اگر حافظے کا آپ نے علاج کرنا ہے یا اس کو مضبوط بنانا ہے تو سب سے پہلا جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ جی ہاں، اپنے آپ کو فرض نماز کی عادت ڈالیں اور اس کے ساتھ نفل و نوافل کا اہتمام کریں۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے، بلکہ سنت سے ہی نہیں بلکہ یہ ایک سائنسی ریسرچ بھی آ چکی ہے کہ جب انسان سجدے میں ہوتا ہے نا، سجدے میں، تو سجدے کی حالت میں سارا خون جسم کا سر کی طرف آ جاتا ہے۔ جب سارے خون کی ڈائریکشن سر کی طرف ہوتی ہے تو اس سے نہ صرف ہماری سر کی کمزوریاں دور ہوتی ہیں بلکہ ڈاکٹر شرافت علی ہیں، وہ لاہور کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر اس دور کے بڑے مشہور ہیں، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی نماز اور ماڈرن میڈیکل سائنس، ان میں لکھا ہے کہ سجدے میں اللہ پاک نے 80 بیماریوں کا علاج رکھا ہے۔ تو 80 بیماریاں جو ہیں نا وہ ہماری صرف سجدہ کرنے سے دور ہو سکتی ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ نفل و نوافل پڑھیں اور سنتیں پڑھیں اور ان چیزوں کا اہتمام کریں، اور سجدہ کوشش کریں تھوڑا سا لمبا کرنے کی عادت ڈالیں کہ جہاں سبحان ربی العلیٰ آپ 3 مرتبہ پڑھتے ہو وہاں 5 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہو، وہاں 10 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہو۔ تو سجدے میں جو ہے نا یہ نہ صرف اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا بلکہ حافظے کی جتنے مسائل ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ اور نمبر دو جو کرنے والا کام ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ سے اپنا علاج کریں۔ سنن نبی داؤد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمانے علی شان ہے، فرمایا کہ ایک حافظے کا وہ مریض تھا نا، صحابی رسول اس کے پاس ٹھہرے، 3 دن سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، تو وہ حافظے کا اتنا بڑا مریض تھا کہ وہ پاگل پن کا شکار ہو گیا، اسے زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پاگل پن کے مریض کو شفا دے دی صرف سورۃ فاتحہ کی برکت سے۔ تو سورۃ فاتحہ پڑھ کے اپنا علاج کریں۔ تیسرا کام جو کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ حافظے کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ جب بندہ حافظے کو استعمال ہی نہیں کرے گا، عقل کو استعمال نہیں کرے گا، تمہارا حافظہ نہیں، کبھی نہیں بڑھے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک حافظ قرآن ہے، قرآن پاک کو حفظ کرنے والے، اس کا حافظہ زیادہ تیز ہے۔ کیوں؟ کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اپنے دماغ کو استعمال کرتا ہے۔ یہ اصول ہے اس کام کے لیے کہ جس چیز کو جتنا استعمال کرو گے وہ اتنی پاورفل بنے گی۔ یہ ایک مزدور کا جسم سب سے طاقتور ہوتا ہے، مطلب وہ اپنے آپ کو محنت مزدوری اور مشقت میں اپنے آپ کو جو ہے نا ڈالتا ہے تو اس کا جسم مضبوط ترین ہو جاتا ہے۔ تو دماغ کی بھی یہ حالت ہے، اگر ہم استعمال کرتے جائیں گے نا زیادہ سے زیادہ چیزوں کو حفظ کریں، مطالعے کی عادت ڈالیں، تو آپ کا حافظہ چل جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے نا وہ ذہانت کیا زیادہ سے زیادہ آپ کو ذہین ترین بنا دیں گے۔ تو محنت کرنے سے سب کچھ ملتا ہے۔ تو ہمارے ناظرین جتنے سن رہے ہیں زیادہ سے زیادہ اپنے حافظے کو استعمال کریں۔ اور اسی طرح ایک دعا ہے قرآن پاک میں اسپیشلی طور پہ اس کا ذکر ہے، تو ان ساری چیزوں کا جائزہ لے کے نماز فجر پڑھنے کے بعد آپ کچھ بادام لے لیں، کچھ بادام ساتھ لے سکتے ہیں، 5 جتنا آپ کا دل کرے، تو 3 اذکار پڑھ کے ان پہ دم کر کے وہ کھا لیں۔ نمبر 1، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نمبر 2، ربی زدنی علما۔ اور نمبر 3، سورۃ انشراح، الم نشرح لک صدرک، یہ مکمل سورت 21 مرتبہ پڑھ کے اپنے آپ پر دم کر لیں، یا جتنی تعداد آپ کو مناسب لگے پڑھ کے اپنے آپ پہ دم کریں، دموں پہ دم کر کے وہ کھا لیں، تو انشاءاللہ آپ کا حافظہ قوی ترین ہو جائے گا۔ اور آخر میں جو علاج ہے وہ یہ ہے، امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے ایک شاگرد نے حافظے کی شکایت کی، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا علم نور ہے اور علم وہاں نہیں ٹھہرتا جہاں گناہوں کے اندھیرے اور تاریکیاں ہوں، تو بیٹا اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں پڑھا تھا کہ ان کا کمال درجے کا حافظہ تھا، وہ نہ صرف قرآن پاک کے حافظ تھے بلکہ بہت سی احادیث بھی ان کو یاد تھیں،
اور ان کو وقت کا امام مانا جاتا ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے حافظے کے راز کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میری ساری زندگی کبھی غیر محرم پہ نظر تک نہیں پڑی، اور ایک کتاب میں نے پڑھا ہے کہ جو 40 دن اپنی نظر کی حفاظت کر لیتا ہے تو 41واں دن بعد میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زبان پہ حکمت دنائی کے چشمے جاری کر دیتے ہیں، مطلب اس کا دماغ بھی تیز ہوتا ہے، نہ صرف اس کا دماغ تیز ہوتا ہے بلکہ اس کی زبان سے جو ہے نا مؤثر باتیں نکلتی ہیں، فائدہ مند باتیں نکلتی ہیں۔ تو خدا را اپنی نظر کی حفاظت کریں، یہ حافظے کا بہترین علاج ہے۔ اور آخر میں آپ کو بتاؤں، دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد لیں حافظے کے بارے میں۔ دعا اللہ تعالیٰ سے جتنے یقین سے کریں گے تو آپ کو وہ چیز اتنے یقین کے ساتھ مل جائے گی۔ یقین کے ساتھ دعا کریں اللہ کے سامنے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ آپ کو حافظہ دے گا۔ اور ایک اور مؤثر ترین آپ کو رہنمائی دینے لگا ہوں، وہ ہے اساتذہ اور والدین کی دعائیں لیں۔ یقین کریں حافظہ اتنا مضبوط ہوگا نا، اتنا مضبوط ہوگا۔ تاریخ میں ایسے ایسی مثالیں ہیں جنہوں نے اساتذہ کی دعائیں لی یا ماں باپ کی دعائیں لی، اللہ تعالیٰ نے ان کو مضبوط حافظہ دیا۔ حدیث میں صحیح حدیث ہے کہ وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے اور پانی بھر کے پہلے ہی رکھ دیتے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر لیں، تو آپ نے ان کو دعا دی اللہم علمہ الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب کا علم دے دے۔ پھر زمانہ جانتا ہے کہ عبداللہ بن عباس سے بڑھ کے دنیا و ما فیہا میں کوئی مفسر قرآن نہیں بنا، اتنا بڑا وہ مطلب صحابی رسول مفسر قرآن تھے، حافظہ مضبوط تھا۔ تو دوسرا، یہ دور حاضر میں بڑے علماء سے واقعہ سنا ہے، کوئی ابراہیم سیالکوٹی، ماں نے دعا کی ان کے لیے، ایک ماہ میں انہوں نے حفظ کر لیا۔ تو جہاں محنت ہوتی ہے وہاں اساتذہ اور والدین کی دعائیں بھی بہت زیادہ اثر رکھتی ہیں، تو لوگوں کی دعائیں لینے والے بنے، اس سے نہ صرف ہمارے ذہن کو طاقت ملے گی بلکہ سائنسی اعتبار سے بھی یہ ریسرچ ہے کہ جو لوگوں کی دعائیں لیتا ہے اور اپنے حافظے کو ریلیکس اور پرسکون میں رکھتا ہے، لوگوں کو معاف کرنا سیکھتا ہے، تو وہ حافظے کی کمزوریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو ان باتوں کا خیال رکھیں۔ تو آپ ملتے رہیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اوکے، خدا حافظ۔